یہ جو الحمدللہ بل پاس ہوا ہے ناموس صحابہ و اہل بیت کا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر تو اس بل کے پاس ہونے کے بعد باقاعدہ چرچے ہوں گے، ٹرینڈز چلائے جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل کی ایک کم علمی ہے، وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کا سیاست میں کیا کام، اسلام اور سیاست دونوں الگ چیزیں ہیں، مولوی کا سیاست میں کیا کام، ان کو اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے اور لوگ کیوں مولویوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دو چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اس بات میں بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، بلا خوف یہ بتانا چاہیے کہ واقعتاً اس معاملے میں سپاہ صحابہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ 10,000 سے زائد جانے گئی شہداء ہیں، ان کی پوری فیملیاں شہید ہو گئی، اور آج وہ شہداء کی فیملیاں خوش ہو رہی ہوں گی، وہ شہداء قبروں میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کا خون رائیگاں نہیں گیا۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام کی بات کی جائے، باقی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے، وہ لوگ جو علماء تھے یا علماء کی صحبت میں رہے، انہوں نے اس بل پر کام کیا اور یہ مکمل کوشش کی کہ یہ بل پاس ہو جائے۔ اب جن لوگوں کو اس بل سے چڑ ہے، وہ لوگ جو اس بل کے پاس ہونے کے بعد ناراض ہیں، وہ لوگ جو اس بل کے پاس ہونے کے بعد جن کی چیخیں نکل رہی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کے خلاف بغض ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ قانوناً ان کو اس بات کی اجازت دی جائے، ورنہ ایک کم عقل سے کم عقل مسلمان بھی، ایک انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہوگا کہ اگر آپ کسی کی دل آزاری کریں اور اس پر ایک قانون نافذ ہو جائے کہ آپ فلاں بن فلاں کو گالی نہ دیں، تو میرے خیال میں ایک دل رکھنے والے انسان کو بھی اس بات پر نالان نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ منافقین ہیں جو اس بات پر رو رہے ہیں کہ جب ہم گالیاں دے رہے تھے ہمیں کوئی نہیں روک رہا تھا، اگر ہمیں روکتے تو ہماری ضمانت ہو جاتی، اب تو ہماری ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، اب تو ہمیں 10 سال کی قید ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا منجن کیسے بکے گا، ان کا منجن تو نفرتیں پھیلاتے ہوئے بکتا تھا، ان کو عوام سنتی تھی، منجن ان کا بکتا تھا کیونکہ وہ نفرتیں پھیلاتے تھے، وہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، وہ تہمت کرتے تھے۔ اسی لیے منافقین اس وقت اس سوچ میں ہے کہ اب وہ کیا بیچیں گے، وہ کس پر الزام لگائیں گے، وہ کیسے تہمت لگائیں گے، وہ کیسے سپیکر پر آئیں گے۔ ان کے پاس تو گالیاں دینے کے علاوہ اور کوئی کانٹینٹ تھا ہی نہیں۔ تو میری اس وقت آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو بھی اس وقت یہ ویڈیو سن رہا ہے، میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے علماء کی قدر کریں۔ یہ علماء کی پاور ہے، یہ ہیں وہ علماء جنہوں نے تمام کی تمام سیاسی اختلافات کو ایک سائیڈ پر رکھ کر ایک پیج پر جمع ہو کر یہ بل پاس کروایا ہے، اور اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اس پیج پر موجود تھے، مختلف سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے علماء اس پیج پر موجود تھے۔ اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی علماء بھی بنٹ چکے ہیں، کوئی سپاہ صحابہ کا ہے، کوئی جمعیت کا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی جو ہے وہ تبلیغ کا ہے، ان سب کا گول ایک ہی ہے۔ کوئی جہاد کر کے اسلام پھیلاتا ہے، کوئی سیاست کر کے اسلام پھیلاتا ہے، کوئی تبلیغ کر کے اسلام پھیلاتا ہے، کوئی تدریس کر کے اسلام پھیلاتا ہے، کوئی تقریر کر کے اسلام پھیلاتا ہے۔ جو بھی اپنی ان کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ گمنام ہیں، یہاں وہ گمنام لوگ جن لوگوں سے ہم واقف نہیں، وہ گمنام شہداء جن کے ناموں سے ہم واقف نہیں، وہ گمنام لوگ جو اس وقت جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جن سے ہم واقف نہیں، وہ گمنام لوگ جن پر پابندیاں لگی جن سے ہم واقف نہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بل پر عمل بھی ہو تاکہ ہمارے ملک سے یہ نفرتیں ختم ہو سکے، منافقین کی منافقت ختم ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔